بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب شاہی فرستادہ جیل خانہ پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک عورتوں کا معاملہ صاف نہیں کیا جائے جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ بادشاہ کے پوچھنے پر عزیز کی بیوی اور عورتوں نے کہا اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور انہیں قدر و منزلت سے رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو اقتدار حاصل ہوا ہے۔ رکو 8۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے، وہاں پر ان کو اقتدار پہنچا، پھر وہ وزیر وہاں پر بنا دیے گئے تو قحط سالی شروع ہو گئی تھی اور قحط سالی کنعان تک بھی پہنچی۔ کنعان جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والد وہاں پر رہتے تھے، تو یہ لوگ غلہ لینے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، یہ لوگ بھی پہنچے مصر اور اس کے یہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے، بچپن کا تھا نا، بڑے ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اب اس دفعہ سونتیلے بھائی کو ساتھ نہ لاؤ گے تو تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا۔ بنیامین کو انہوں نے چھوڑ کے آئے، یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے ان کے ساتھ جانے کے لیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی تھی، تو انہوں نے بولے بنیامین کو ساتھ لاؤ ورنہ ان کا غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے والد سے کہی تو والد نے کہا اس معاملے میں کیا تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ والد نے چھوٹے بھائی کو واپس لانے کا پیمانہ لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور کہا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اور بہت سارے دروازے تھے مصر میں انٹر ہونے کے، انہوں نے کہا کہ الگ الگ دروازے سے انٹر ہو جاؤ کیونکہ نظر لگنے کے چانسز ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نظر برحق ہے، لگتی ہے، اس وجہ سے لوگوں کو بتائے نا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے نا اس میں خوش رہے نا، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ رکو 9۔ یہ لوگ پھر یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلایا، بنیامین کو، اور بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ جب سامان باندھا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا تاکہ وہ بنیامین کو اپنے پاس روک لے۔ تو اس زمانے میں ان کا طریقہ تھا اگر کوئی چوری کر دیتا تو 1 سال تک اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا تھا چور کو، تو یہی فارمولا اپنایا گیا۔ جب سرکاری ملازموں نے سامان کی تلاشی لی تو وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی کے سامان سے برآمد ہوا۔ اس کے بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر پی گیا، زیر لب بس اتنا کہا کہ بڑے برے ہو تم لوگ، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے بہت منتیں کی اور ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں لیکن اس لڑکے کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، مگر ان کی بات نہیں مانی گئی۔ رکو 10۔ لڑکوں نے اپنے باپ کے پاس پہنچ کر پوری روایات سنا دی اور کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ والد نے کہا میں اس پر بھی صبر کروں گا، جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ کہا تھا، بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے میں اپنی پریشانی اور اپنا غم کی فریادیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں اپنا غم صرف اور صرف اللہ کو شیئر کروں گا، جو بھی فریادیں ہیں، جو بھی غم ہے وہ صرف اللہ سے ہی شیئر کروں گا، کسی سے نہیں شیئر کروں گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، اللہ سے ہی شیئر کرنا ہے، کیونکہ ان تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ پھر بچوں سے کہا کہ مصر جا کر ٹوہ میں لگو اور اللہ کی رحمت سے مانوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اظہار حقیقت کیا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس وقت بھائیوں نے کہا واقعی ہم خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ مورل کیا ہے؟ کتنی بھی گناہ، یعنی انہوں نے قتل کی بھی سازش کی لیکن یوسف علیہ السلام اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے فوراً معاف کر دیا۔ یہ دائی کی صفت ہونی چاہیے، بغض اور عناد نہیں ہوتا دائیوں میں۔ جاؤ یہ میرا قمیض لے کر جاؤ، اپنے والد کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ کر آئے گی۔ وہ اتنا غم 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 کر کے اتنا روتے تھے، آنکھیں ان کی سفید ہو گئی تھی اور
दिखना कम हो गया था। सबको मेरे पास ले आओ। 11 रुकू। काफिला मिस्र से रवाना हुआ और दूसरी तरफ इनके बाप ने कहा कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। फिर खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दिया। एकाएक उसकी बीनाई वापस आ गई। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों को बख्शिश के लिए दुआ करें। वाकई हम खताकार थे। जब सब मिलकर मिस्र पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया। सब मिलकर बे इख्तियार सजदे में झुक गए। ये ख्वाब की ताबीर है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, ये वो ख्वाब था जो मैंने पहले देखा था। इसे मेरे रब ने हकीकत बना दिया। वाक़ई है कि मेरा रब गैर महसूस तरीके से अपनी मशीयत पूरी करता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क़िस्सा गैब की ख़बरों में से है जो हम तुम पर वही कर रहे हैं, वरना तुम इस वक्त मौजूद नहीं थे। हू बहू जो वाक़या हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ इट इज़ बताया और उन्होंने आगे एज़ इट इज़ पहुँचा दिया। रुकू 12। ज़मीन व आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिस पर से ये लोग गुज़रते हैं, ज़रा भी तवज्जो नहीं करते। तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ। अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भी भेजे थे वह सब ही इंसान थे, बस्तियों ही में बसते रहते थे। इन्हीं की तरफ हमने वही भेजते रहे जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है। अच्छा, ये बात यहाँ पर है ना, हम यहाँ नहीं करेंगे, सऊदी अरब वाले करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, हमने हर जो भी वही या जो भी हिदायत भेजी है हर बस्तियों में भेजी है। दुनिया के हर बस्ती में 1,24,000 अंबिया आए थे ना, हर बस्ती में कहा गया कि जहाँ पर तुम हो वहीं से अमल करो। जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं, हर चीज़ की तफसील है इसमें और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। बेशक जो भी हमने सुना समझा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। सूरह यूसुफ का कल हमने तर्जुमा देख लिया था, उसके बाद मोरल्स देखेंगे। हुस्न फिसलाता है लोगों को और इल्म उस फिसलन से निकलवाता है बाहर। इससे पता चल रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम भागो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दूंगा। यानी बुराई से बचने के लिए तुम फिक्र करो, आगे बढ़ते चले जाओ, अल्लाह ताला दरवाजे खोलता चला जाएगा। औरतों की चालें ज़्यादा कवी होती है, ताकतवर होती है। मोमिन कहीं पर भी रहे नुमाया होता है, यानी दिखता है कि मैं मोमिन हूँ, उसकी क्वालिटीज़ से पता चलता है कि ये मोमिन है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने देखा वो जेल में भी अपना ईमान उन्होंने ज़ाहिर किया था। एक और हमें मोरल मिलता है कि हमारे अंदर कोई सलाहियतें हैं तो वो सलाहियतें भी लोगों के सामने रख सकते हैं ताकि कोई किसी के कोई काम हम आ सके। एक और मोरल हमें मिलता है कि तौहीद का अल्लाह ताला के पास सबसे बड़ा जो फ़ज़ल अल्लाह ताला हमें देता है वो तौहीद है, अल्लाह ताला की वहदानियत, और तमाम इंसानियत पर भी तौहीद वालों की बड़ी अल्लाह ताला के पास कदर है, फ़जीलत है। और याकूब अलैहिस्सलाम का यहाँ पर उनका तर्ज अमल मिलता है कि मैं अपना जो भी गम है अल्लाह ताला से शेयर करूँगा और किसी से नहीं शेयर करूँगा, तो ये सब्र करूँगा हर मुसीबत पर। हया का मोरल मिलता है यहाँ पर, हया में रहता है, अपने आप को बचाना चाहता है बुराइयों से तो अल्लाह ताला उसको बचाते रहते हैं। और डट कर हक के रास्ते पर जम जाना, ये सारे मोरल्स हमें सूरह यूसुफ से मिलते हैं। 13 सूरह ऑफ द कुरान, सूरत अर्राद। राद यानी बिजली, बादल की गरज, और मक्की सूरत है। इसका बाज़ आयतें मदीने में भी नाजिल हुई है, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। मोमिनों को मदद की तसल्ली यहाँ पर दी गई है। और ये दो मक्की सूरतें हैं। पहली और सेकंड पार्ट ऑफ द मक्की सूरतों में मक्के के आखिरी दौर के ज़िक्र होगा जिसमें मुसलमानों को ज़्यादा सताया गया, तो मोमिनों को यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है और बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के मुताबिक जो शहादत थे
ان کو جو لوگوں کے اندر شبہات تھے، جو لوگ نہیں مانتے تھے، وہ ساری شبہات کو اس میں دور کیا گیا ہے۔ مین کانسیپٹ ہے اس سورت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ حق ہے اور اس کو حق مانو۔ پہلا رکوع، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے۔ اس نے سارے نظام کو ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے گھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریائیں بہائے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہے۔ انگور کے باغ ہے، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہے، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں، کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں پر سب فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہے، کائنات کو دیکھو اور کائنات کے پیدا کرنے والے پر غور و فکر کرو، اس کی عبادت کرو۔ رکوع 2، تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے سب یکساں ہے۔ علم الغیب کے بارے میں بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ کا علم الغیب۔ اللہ تعالیٰ کا علم الغیب کیا ہے؟ یعنی ماضی ہے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہیں۔ یہ ہمیں تقدیر کا مسئلہ، قدر کا مسئلہ سمجھنے کے لیے بھی آسانی سے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل تینوں یکساں ہیں، یکساں حیثیت رکھتا ہے ان تینوں کا علم۔ علم الغیب مطلب اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کوئی آدمی اپنے دل میں کوئی بات لاتا ہے، کوئی بات سوچتا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے وہ چیز غائب ہوتی ہے۔ دوسرا بلند آواز سے پکار کر بات کرتا ہے تو ہم انسانوں کے لیے وہ شہادت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں، آہستہ بھی وہ اپنے دل میں پکار رہے اور کوئی چیخ کے بھی پکار رہے، دونوں چیزیں یکساں ہے، برابر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر سب کی لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماضی بھی پتہ ہے، حال بھی پتہ ہے، مستقبل بھی پتہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہم تقدیر کا مسئلہ اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتے، اس وجہ سے حل نہیں کر پاتے۔ ہمیں تقدیر کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے کوالٹی کے مطابق سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو بآسانی انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل دیتی۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا، ان اللہ یغیر ما بقوم حتی، انسان جب تک اپنے اعمال کو نہیں بدلتا، نہیں بدلنے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اعمال کو نہیں بدلتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتا۔ یہ فارمولا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم آؤ میرے راستے پر، تم ایک قدم آؤ تو میں 2 قدم آؤں گا، تم 1 ہاتھ آؤ تو میں 2 ہاتھ آؤں گا، لیکن تم آنا پڑتا۔ پہلے شرط یہ ہے کہ تمہیں اٹھنا پڑتا، تمہیں آنا پڑتا، تمہیں قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں ان کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ میں آ جا۔ جیسے کوئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا ایسا ہے، مثال دے کے یہاں پہ سمجھائے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، پانی کا گلاس دور پہ رکھا ہوا ہے اور ہم یہیں بیٹھ کے پکار رہے اس کو، پانی آ جا تو میرے منہ میں، تو میرے منہ میں، وہ کبھی قیامت تک آئے گا ہی نہیں، حالانکہ یہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی ہمارے قریب ہے اور ہماری دعاؤں کا وہ جواب دیتے ہیں۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
حق و باطل کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ جب پانی برسا تو سیلاب بھی اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گیا، اور ایسا ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتا ہے جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ یہاں پر مثال دی گئی دو مثالیں حق و باطل کے درمیان۔ حق کی ایک مثال ہے کہ جو وحی ہے وہ باران رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، باران رحمت سے اس کو تشبیہ دی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ندی نالوں سے تشبیہ دی ہے۔ انہیں جیسے پانی برستا رہتا ہے تو وہ پانی ندی نالوں میں جا جا کر جم جاتا ہے، کوئی چھوٹی ندی ہوتی تو اتنا پانی جمتا ہے، کوئی بڑی ندی ہوتی تو زیادہ پانی جمتا ہے۔ تو انسان اپنے ول پاور کے حساب سے جتنا وہ لینا ہے اس سے وہ لیتا ہے۔ اب جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سب، کوئی بہت گہرائی سے اس کو لیتا ہے، کوئی کسی کو اونگ آتی ہے، کوئی سوتے دھوتے لیتا ہے، کوئی بس آوازوں میں بیٹھا ہوا لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو بہت زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا ندی ہے، کون سے سمندر ہے، ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں ہم کتنا لے رہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کو باران رحمت ملتا رہتا ہے۔ یہ حق ہے۔ باطل کی مثال کیا ہے؟ جھاگ جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی جب جھاگ پانی کے اوپر آ جاتا ہے تو دریا اس جھاگ کو کیا کرتا ہے، کبھی وہ کنارے پر لا کے پھینک دیتا ہے اس جھاگ کو، اور دھوپ میں پھر خشک ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، جھاگ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ باطل کی مثال ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طور پر نہیں لیا تو جھاگ کی طرح ہے، بیکار ہے، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے چھوڑنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ندی نالوں کے طرح بنائے جو بہت زیادہ اپنے اندر رحمت کو سموتا ہے۔ جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے نفع ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ ایک اور مثال، بہت ہی گہری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے حق و باطل کے درمیان۔ حق کیا ہے؟ جیسے زیور کی طرح، سونے کی طرح، اور جب اس کو سونے کو ایک آرنامنٹ بنانے کے لیے اس کو جلایا جاتا، پگھلایا جاتا، پھر اس پہ جب جلایا جاتا پگھلایا جاتا تو اس میں ایک جھاگ آتا ہے، اور جھاگ ایسا آتا ہے کہ وہ پورے میٹیریل کو ڈھانپ لیتی ہے جھاگ، بعد میں وہ سونا اس وقت نہیں دکھتا، لیکن جب جھاگ ختم ہو جاتا ہے تو کھل کے سونا باہر آتا ہے۔ اسی طرح جو اب ہم دعوت کا کام کر رہے، کئی ساری باطل طاقتیں ہیں تو ہمیں ایسا لگتا کہ ہم دب گئے، سارے لوگ ہم پر حاوی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ باطل طاقتیں اس جھاگ کے برابر ہے، وہ پھس ہونے والے ہیں اور سونا چمکنے والا ہے، اور ہمیشہ سونا چمکتے رہتا ہے۔ ایک اور بات بھی اس سے سمجھ آ رہی کہ باطل کی حیثیت بہت کم ہے، ناقص ہے، وہ زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں ہے۔ رکوع 3، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 9 کوالٹیز بتائی ہے ان لوگوں کی جو ہدایت کے راستے پر ہے۔ وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو الستو بربکم، اور جو قرآن کو ہم نے اپنی کتاب کہہ کر وعدہ دیا کہ ہم اس کو پورا کریں گے، اس کے ہر حکم کو مانیں گے، یہ سب وعدے پورے کرتا ہے۔ دوسرا، جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا انہیں برقرار رکھتا ہے۔ تیسرا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، ڈرتا رہتا ہے ہر وقت۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا، یعنی حساب، چلو اکاؤنٹ پوچھنے کے لیے بیٹھے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال دیکھیں گے۔ جیسے ایک آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کا غلام ہوتا ہے۔ غلام جب تک وفادار ہے، آقا کیا کرتا ہے؟ اس کے چھوٹے موٹے غلطیوں کو ایسی درگزر کر دیتا ہے، لیکن جب اس کو شک ہو گیا کہ یہ غلام میرا وفادار نہیں ہے تو پھر اس پر گہری نظر ہوتی ہے، گہری پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ تو اسی طرح اب یہ حدیث کو سمجھیں گے۔ قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلدی آسان سا حساب لیا جائے گا، یعنی حساب تو سب سے لیا جائے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محض پیشی ہے، یعنی رزلٹ دیا جائے گا صرف، لیکن
ان کے اعمال جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جھٹلاتے تھے، حق کو ٹھکراتے تھے، حق کو نہیں مانتے تھے، ان سے ایک ایک جیسے وہ غیر وفادار غلام کے ساتھ سختی کیا جاتا، ویسے ایک ایک بات ان سے پوچھ کر سختی سے حساب لیا جاتا ہے، اور جس سے سختی سے حساب لیا گیا سمجھے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرے اور آسانی سے ہمارا حساب لے، اور ہمارے نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دینے والوں میں ہم سب کا شمار کریں۔ چوتھا، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر مشکل پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور چھٹا، اللہ کے راستے میں علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ ساتواں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں۔ جیسے نیکیوں اور برائیوں کو دور کرنے کی 3 صورتیں، نیکیوں سے برائیوں کو دور کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ نیکیوں سے برائی دور ہونے کی پہلی صورت، جو شخص نیکیاں بکثرت کرے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے نیکیاں کرتے چلے گئے تو گناہ آٹومیٹک معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے برائی کی عادت چھوٹ جاتی ہے، یعنی جب انسان کثرت سے کرنے لگتا ہے تو برائی کی عادت سلولی چھوٹ جاتی ہے۔ تیسرا ہے کہ جس معاشرے میں نیکی کا کام بکثرت ہو رہا ہو وہاں پر سے برائیاں از خود رخصت ہونے لگتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، خاندانوں میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں جو نیکیوں کو مانتے ہیں، نیکیوں کا جذبہ جس کے اندر پیدا ہے، ان کو اس راستے پہ لے لے اور سب مل کر برائی کا خاتمہ کریں، اور اس دنیا سے بھی اور اپنے خاندانوں سے بھی، اپنے فیملی ممبرز سے بھی انشاءاللہ۔ آگے، اللہ کے راستے میں علانیہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ابدی قیام گاہیں ہیں۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا وہاں پہ برے لوگوں کا ذکر کیا جاتا، جہاں پہ اچھائی کا ذکر کیا جاتا وہاں پر برائی کا بھی ذکر کیا جاتا، جہاں پر عذاب کا ذکر کیا جاتا فوراً رحمت کا بھی ذکر وہاں پر کیا جاتا ہے۔ رکوع 4، اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، ایسے ہی لوگوں کی دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان دل کو نصیب ہوتا صرف اور صرف اللہ کی یاد سے۔ انسان کتنا بھی پریشان ہو، جب اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، تو اس کو اطمینان، سکون نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اللہ کے ذکر سے ہی رکھا ہے۔ دلوں کو اطمینان کا ٹیبلٹ، اس کا میڈیسن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور شیطان نے اس سے ہٹا کر ہمیں دوسری چیزوں میں ملوث کر دیا، دوسرے چیزوں میں اطمینان ڈھونڈنے کے طرف لگا دیا ہے۔ اس کی چال کو سمجھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جانے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ خبردار، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ایسے قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ یہ ساری چیزیں بھی اگر ہوتی، کافر پھر بھی نہیں ماننے والے تھے۔ یعنی پہاڑ چلائے جاتے، یا زمین کو پھاڑ دیا جاتا، یا قبروں سے مردے اٹھتے، جو پھر بھی جو نہیں ماننے والا بدبخت ہے وہ اتنی بڑی بڑی دیکھ کے بھی نہیں مانے گا۔ جیسے کہ آج اتنا دنیا پہ جو قہر برس رہا ہے اس کو دیکھ کر بھی لوگ نہیں بدل رہے اور گمراہی میں چلتے چلے جا رہے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے۔ یہ آفت آنا، مصیبت آنا ہماری کرتوت ہے۔ جو بھی ہم اللہ کو نافرمانی کرتے ہیں وہ نافرمانی کی پکڑ ہوتی رہتی ہے دنیا میں، یا ان کے گھر کے قریب ہی نازل ہوتی۔ رکوع 5، اللہ ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیتا ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیتا ہے اور بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہے۔
نہیں مان کے جو پلانز کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور وہ جو خوشی وہ محسوس کرتے ہیں وہی ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، وہ خوشنما بنا دیتے ہیں ان کی گندی حرکتیں ان کے لیے، اور پھر سیدھا پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گمراہ لوگوں میں شامل نہ کرے۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف کہہ دیجئے مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ آیت 37 کلیئر بتایا گیا، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ اگر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے تم چلو گے تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ رکوع 6 تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، کوئی رسول بھی یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پہ چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ کافروں کو ان کا جو زمین ہے یعنی کفر کی زمین اللہ تعالیٰ اس وقت کم کرتے آ رہے تھے، مسلمانوں کو پھیلاتے جا رہے تھے، کافروں کے لیے ان کی زمین سخت ہوتے جا رہی تھی اور وہ عرب سے یعنی مکہ مدینہ یہاں پر سے ان کو ہٹا دیا جا رہا تھا۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی چالیں چل رہے ہیں۔ اچھا، نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں مطلب اچھا یہ فیصلہ کیوں، ایسا کیوں، اچھا ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، یہ ہمت کوئی نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ صرف جو اللہ کا فیصلہ ہے بس وہ آخری فیصلہ ہے۔ لوگ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ رسولوں کی رسالت کی نفی کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ سورہ رعد 20 سے 25 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 9 صفات بتائی ہے جنت میں جانے والوں کی، اور ان کے لیے کہا گیا کہ یہ اولو الالباب ہے، عقل والے ہیں، اور عقل سے یہ کام کرتے ہیں پھر اپنا ٹھکانہ اللہ کو راضی کر کے جنت کا بنا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کام کرتے ہیں 9 ان کے لیے بتایا گیا ایک اور ریوارڈ، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ جیسے دنیا میں ہم پکنک کہیں پر بھی جاتے ہیں لوگوں کو ساتھ لے کے، تو پکنک جانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو لوگ چاہیے ہوتا ہے اور دوسرا پیسے چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا کی جو پکنک میں ہم جاتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، عمل صالح اور صالحین کی ضرورت۔ صالح لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور عمل صالح کی ضرورت پڑتی ہے، یہ 2 چیزیں ہوں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرا، اگر ہم اوپر کے درجے میں ہیں تو پھر ہمارے باپ، ہمارے اسپاؤس جو بھی ہے اور ہمارے بچے وغیرہ جو بھی اگر نیچے کی جنت میں ہے، ان کا درجہ نیچے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اوپر کر دیں گے اور سارے فیملی ممبرز کو وہاں پر ملا کر رکھیں گے۔ اور بتایا گیا آیت 29 میں ان کے لیے توبہ ہے۔ توبہ ایسی خوشی حاصل ہونے کو کہتے ہیں جس سے انسان کا دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہو، یعنی اندر ایکسٹرنل انٹرنل دونوں کی جو خوشی انسان کو ملتی ہے وہ توبہ ہے۔ بتایا گیا جنت میں ایک درخت ہے جس کا سائے میں ایک سوار اگر 100 سال 100 ایئرس اور ٹریول کرے، چلتا رہے تو بھی اس کا وہ سفر ختم نہیں ہوتا، اس کا وہ سایہ ختم نہیں ہوتا، اتنا بڑا وہ درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ نصیب کریں اور نیک صالح عمل کرنے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے۔ پہلا رکوع، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ یہ کتاب نازل ہوئی کس وجہ سے؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دی ہے وہ قرآن ہے،
اور قرآن پر اس نعمت پر کیسے شکر ادا کیا جائے تو تم یہ میرے بندے کو دیکھو، اس نے کیسے شکر ادا کیا اور میرے کیسے قلیل الرحمن بن گیا ہے، تم بھی ویسا شکر ادا کرو تو تمہیں بھی یہ نعمت کا حق ادا کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اندھیروں سے نکال کر، ظلم کے اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اندھیرا، دنیا میں مبتلا ہونے کا اندھیرا، یہ بہت سارے اندھیرے ہیں جسے نکال کر ہمیں لوگوں کو روشنی کی طرف لانا ہے، اور یہ ہم سب کا کام ہے۔ خیر امت ہم سب ہے تو پھر ہم سب کا کام ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، ان کے رب کی توفیق سے اور اللہ زبردست کے راستے پر۔ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے کہ حق سے انکار نہ کرنا بہت بڑی جرت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بہت بڑے سزا کے مستحق ہوں گے، سختی سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، تو ان سب کے لیے بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوالٹیز سے بچا کے رکھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہی تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جو واقعات ہم پڑھ رہے اس میں ہمارے لیے، جیسے ایک دنیا میں کوئی انسیڈنٹ دیکھتا ہے یا پھر کوئی انسیڈنٹ سنتا ہے انسان، تو پھر ایک خوف آ جاتا ہے، پھر اس کو جب بھی وہ ذکر کرتا ہے تو اس کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ تو ہم قرآن میں جو بھی انبیاء اور رسول سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہماری کیفیت ایسی ہونی چاہیے، اچھا یہ ایسا، یہ پنشمنٹ، ڈر، یہ خوف آ جانا چاہیے، تبھی انسان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ رکوع 2، قوم نوح، عاد، سمود، ان کے بعد آنے والی بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے رسولوں سے کہا کہ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 5 مرتبہ یہاں پر ریپیٹ ہوا، باپ دادا کے دین پر۔ انہوں نے اپنے رسولوں سے سند مانگی۔ رسولوں نے یہی کہا کہ ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، اور یہ ہمارا اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے ہو سکتی ہے۔ سند جو بھی ہے، دلیل، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، کوئی نبی اپنے سے کوئی نہیں لا سکتا۔ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے۔ یہ کہہ کر مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کی گئی کہ تم کہو کہ ہم صبر کریں گے، کوئی نہیں، تم جتنا ستانا چاہے ستا لو، لیکن ہم صبر کرتے جائیں گے۔ رکوع 3، ہر زمانے میں منکرین نے اپنے رسولوں سے یہی کہا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ بھی یونیورسل ٹروت ہے۔ لوگ اپنے گمراہی کی طرف، اندھیروں کی طرف پھر لوگوں کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو روشنی کی طرف لے کے آئے۔ تب اللہ نے کہا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دہی کا خوف عطا کرے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفان دن کی آندھی نے آ اڑا دیا۔ انہیں اپنے کیے کے کوئی پھل نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہے، اگر انہوں نے کوئی اچھا کام دنیا میں کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے بڑا چڑھا کے رکھتے ہیں اور اجر دیتے ہیں۔ کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، راکھ، ان کے اچھے سارے کام راکھ بن جائیں گے، اور جیسے ہوا اڑا کے چلے جاتی ہے آندھی، ویسے وہ اڑ جائیں گے۔ جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے ہوں گے تو اس وقت ان سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، اب تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں پر قیامت میں مطیع اور مطاع، یعنی ٹرینڈ سیٹرز اور جو فالوورز ہے، دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے، دونوں آپس میں بات کریں گے، کیا تم ہمیں آج بچا سکتے ہو؟
تو ٹرینڈ سیٹرز کہیں گے، متی کہیں گے نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنا کچھ نہیں کر سک رہے تو آپ کا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں ذکر ہوا ہے شکر گزاری کے، جو بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک اندھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اچھا رنگ چاہتا ہوں، اچھی جلد، اچھا سکن چاہتا ہوں، تو تاکہ لوگ مجھ سے کراہیت نہ کریں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سارا رنگ اور جسم صحیح ہو گیا، درست ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، تو فرشتے نے اس کو اونٹ دے دیا۔ پھر گنجے کے پاس گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پہ سارے بال آ جائے۔ سر پر ہاتھ پھیرا تو سارے بال آ گئے، اور اس نے کہا کہ تمہارا پسندیدہ مال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گائے، تو اس کو گائے دے دیا گیا۔ تیسرے کے پاس گیا جو کہ اندھا تھا، فرشتے نے کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اندھا پن چلے جائے تاکہ میں دیکھ سکوں دنیا کو۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کا اندھا پن چلے گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تمہارا فیوریٹ مال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری۔ تو تینوں کو 3 دے دیا، اور تینوں سے انہوں نے بہت تجارت کی، مال ان کا بہت بڑھ گیا۔ پھر فرشتہ انسانی شکل میں ایک دفعہ پھر آیا ان کی آزمائش کے لیے۔ پہلے ایک کوڑی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، مجھے تمہارے ایک کیمل دے دو، ایک اونٹ دے دو، کیونکہ مجھے سفر پہ نکلنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے یاد بھی دلایا کہ دیکھو تم پہلے کوڑی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا کر دیا، تو اللہ کے نام سے مجھے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، غلط ہے، میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، میں نہیں دوں گا۔ پھر گنجے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے اس کو یاد دلایا کہ دیکھو تم ایسے تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اس نے انکار کر دیا۔ تیسرا جب وہ اندھے کے پاس گیا تو اس شخص نے جب مانگا تو اندھے نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے نام سے تم مجھ سے مانگ رہے ہو، جو چاہے لے لو، کیونکہ میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی دے دی، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی میرے پاس بہت زیادہ ہے، تو جتنا چاہے تم لے لو۔ تو فرشتے نے پہلے دونوں کو بدعا دے دی کہ تم پہلے کی حالت میں چلے جاؤ۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم شکر کرو نعمتیں میں تمہاری بڑھاؤں گا۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر تمہیں وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے دوزخ دکھائی گئی معراج میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ عورتیں تھیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہاں پہ اتنی عورتیں کیوں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے، کہ عورتیں اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ناشکری میں عورتوں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، احسان فراموش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عورتوں کو زیادہ کثرت سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکروں میں مت شامل کریں۔ رکوع 4، قیامت کے فیصلے کے بعد شیطان کہے گا اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا، یہ رکوع 4 کی یہ باتیں دیکھیں۔ کھلا دشمن وہاں پر کہے گا اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے نا، ہر چیز جانتا ہے، تو ماضی بھی جان رہا ہے، مستقبل کی باتیں ہیں نا، یہ شیطان وہاں پہ کہے گا قیامت کے دن، وہ بات بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دی ہے۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، اور وہ راستہ میں نے خوشنما بنا کر دکھایا، اور تم ان سلائٹنگ میں چلے گئے اور گمراہی میں اور آگے چلے گئے، اور تم نے میری بات مان لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی پر ملامت کرو، کاش میں نہیں سنتا ہوتا، کاش میں شیطان کی بات نہیں سنتا ہوتا۔ تو وہاں پر ملامت کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جو مستقبل کی باتیں یہاں پر بتا دی ہے، اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اس راستے پر آنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، وہاں شیطان کا کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، شیطان کسی کا کچھ ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے مطاعی بھی
کچھ ہیلپ نہیں کرے گا اور متاع بھی کوئی کسی کا ہیلپ نہیں کر پائے گا۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الزماں ہوں۔ عقیدہ حق کی مثال اس اچھے پیڑ کی سی ہے، شجرۃ الطیبہ، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں۔ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، اچھا پیڑ یعنی جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک جاتی ہیں، تو اچھے کاموں کا اللہ تعالیٰ پھل بھی ویسی دے گا، گہرا دے گا، بہت ڈیپتھ دے گا، اور شاخیں آسمان میں، اور وہ ہر آن پھل دے رہا ہو۔ باطل کی مثال اس بدذات پودے کی سی ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر کے سطح پر ہو، جو جھوٹ ہے، باطل ہے، ایسے کہ جیسے ہوا چل گئی تو بھی وہ اکھڑ کے گر گیا، ایسے اوپر جڑیں دکھتی ہے۔ تو باطل کی مثال ایسی ہے، جھوٹوں کی مثال ایسی ہے، آسانی سے نکال کر پھینک دیا جائے۔ ایمان والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھے گا۔ قول ثابت یعنی جو لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ہے اس پر جم جانا، ہاں ہم کر کے بھی دکھانا کہ ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اسی کی بات مانیں گے، ہم اسی کی عبودیت میں ہیں، یہ اپنے آپ کو سرونٹ پروف کرانا اللہ کے سامنے، پھر ہی جنت ملنے والی ہے۔ رکوع 5۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، پانی برسایا، رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، دریاؤں کو تمہارے تابع کیا، چاند اور سورج تمہارے لیے لگاتار چلتے جا رہے ہیں، اور رات اور دن تمہارے لیے مسخر ہے۔ اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، واقع ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ رکوع 6۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں میری اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا تاکہ یہاں یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی یہی کام لے، میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے تھے، پھر آپ نے پلٹ کر کچھ دور جب وہ اوجھل ہو گئے اپنے آنکھوں سے تو انہوں نے یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کری۔ یہ انعام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات مانی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں ایسے برسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کی بات ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ رکوع 7۔ ظالم قوموں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالی ایسے غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے۔ جو پلانز کرتے ہیں حق کو انکار کرنے کا، ایسے پلانز ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ فرشتے حیران ہیں کہ انسان آخر اتنا اللہ تعالیٰ کا نافرمان کیسے ہے، کیوں اتنا نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کو اتنی ہمت کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہم ہے کہ ہمت پہ ہمت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس انہیں پہنائے جائیں گے۔ تارکول کا لباس، جہنمیوں کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ تارکول کے کیا مطلب، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ سکن پر بہت انتہائی گرم ہو جاتا ہے، سکن کو لگ جائے تو پھر وہ سکن کو لے کے نکلتا ہے۔ دوسرا اس کے نقصانات ہے، آگ میں جب وہ ڈالا جائے تو جلد آگ پکڑ لیتا ہے، آگ کو جلدی پکڑنے کی اس کے اندر کوالٹی ہے۔ تیسری ہے کہ بدبو اس کی بہت خراب ہوتی ہے، کہیں پر تارکول کے روڈز پڑے ہوئے ہوتے تو بدبو ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا، کالا، بہت کالا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کس لیے؟ جہنمیوں کو یہ تارکول کا لباس کہ تاکہ انتہائی گرم
ہو اور آگ فوراً جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ فوراً پکڑ کے اس کو اور جھلس دے گی اور اس کی بدبو بھی انتہائی خراب ہوگی اور وہ انتہائی کالا ہوگا۔ تو ذرا سوچیں، اگر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ رکھا ہے، اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھا جا رہے ہوں گے، اور اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس کے لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرنے کے لیے یہاں پہ ایک قیامت کی ہولناکیوں کا ایک منظر کھینچا گیا ہے۔ کچھ ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں تو انہیں یقیناً سزا دیا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں زندگی بھر دنیا میں سزا نہیں ملتی اور ان کی رسی اللہ تعالیٰ دراز کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے بے خبر ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کر رہا ہے، پھر اس کا قانون ہے کہ وہ رسی کو کھینچ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اے رسول اللہ، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کو اس بات کا ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کون میرے بازو ہے۔ اپنے ہی دھن میں، اپنے ہی ہیبت میں، اپنے ہی خوف میں انسان اتنے مبتلا ہوں گے۔ تو یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے کہ اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ آگے تلاوت۔